لبابہ کی مغفرت کا پروانہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے صرف نمازوں کے وقت میں کھول دینا اور حاجت کے وقت میں کھولنا، وگرنہ مجھے باندھے رکھنا، کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر چکا ہوں۔ آپ کی زوجہ آتی آپ کو نماز کے وقت میں حاجت کے وقت میں کھول دی اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو باندھ دیتی، 7 دن بھوکے رہے، 7ویں دن بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر پڑے۔ تب اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور پھر لوگوں نے جب آپ کو آ کر بتایا کہ اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، آپ نے فرمایا اب بھی میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے آ کر نہ کھول دیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے جا کر حضرت لبابہ کو کھولا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے ساتھ دغا نہ کرو اور آپس میں جو امانتیں دی جاتی ہیں ان میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا، کہا کہ فرائض کو چھوڑ دینا یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا یہ حضور کے ساتھ خیانت ہے۔ آج ہم کتنے بڑے خائن بنے پھرتے ہیں، یقین کریں نمازیں ہم نہیں پڑھتے کوئی، ہم رب کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے کیا؟ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہم پر، ہم نے رب کے احکامات کو چھوڑ دیا اور ہم دنیا میں کہتے پھرتے ہیں دوسرے سے یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں ہم نے کس کا حق مار دیا۔ ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہاں صاحب ہم نے تو کسی کا حق نہیں مارا، کہاں صاحب ہمارے کا حق بھی ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں پھر یہ مشکلیں کہاں سے آ گئی، گلے میں پڑی ہوئی ہیں، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ پوچھ لو نا کہ نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں نہیں یار خدا کا حق مارے بیٹھے ہوئی اور کس کا حق کیا مارو گے؟ ابھی کسی اور کا حق مارنا بھی باقی رہتا ہے، تم نے اپنے رب کا بھی حق مار لیا یار، اپنے رب کے ساتھ خیانت کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا، جھوٹ بولا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، یہ خیانت نہیں ہے؟ حضور کی تعلیمات یہ تو نہیں ہے، حضور کا طریقہ یہ تو نہیں ہے، حضور تو صادق و امین سچ بولتے ہیں۔ یہ بیماری ہے نا، بیماری ہمارے پاس آئی بڑے جھوٹ، گھر میں بیٹھے نا کون ہے ہاں میں بس یہ آ گیا ہوں، بس یہ قریب ہی آ گیا ہوں، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بات ہی کی ہے ایک بات ہی کی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آخر اسلام ارشاد فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ آخر اسلام نے ارشاد فرمایا نمازی ہو، روزہ دار ہو، وہ یہ گمان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، فرمایا منافق کی 3 نشانی۔ نمبر 1 اذا حدث کذب، فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، فرمایا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ فرمایا یہ 3 منافق کی نشانی ہے۔ قرآن شریف کے اندر بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، اور بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں 4 خصلتیں بتائی گئی منافق کی۔ اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم ایسے تو نہیں ہمارے اندر بھی منافق کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے؟ کتنی بڑی بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، مسلمان ہو، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب امانت رکھی جائے گی اس میں خیانت کرے گا۔ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ یہ 3 علامتیں بتائی میں اور آپ غور تو کریں، ہم امانتوں میں اگر خیانت کر رہے ہیں ہم منافق نہیں بن رہے، ہم اپنے رب اور اپنے رب کے حبیب کے ساتھ ہم خیانت نہیں کر رہے، حضور کے طریقے سے پیچھے ہٹ کر ہم خیانت نہیں کر رہے۔ اور بخاری اور مسلم کی وہ حدیث سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها۔ فرمایا جس بندے میں
یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے. اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک پائی جائے تو یہ بھی ایک نفاق کی منافقت کی علامت ہے. فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ ان کو چھوڑ دے. وہ 4 چیزیں بیان کی گئی حدیث کے اندر. فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, یہ شخص بھی منافق ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, جب گفتگو کرے جھوٹ بولے, فرمایا یہ بھی منافق ہے. اذا عاہد غدر, فرمایا جب کسی کے ساتھ معاہدہ ہو اور اسے دھوکہ دے, فرمایا یہ بھی منافق ہے. واذا خاصم فجر, اور فرمایا جب کہیں جھگڑا ہو تو گالیاں دے, فرمایا یہ بھی منافق کی علامت ہے. یہ علامات بھی منافق کی بیان کی. ہم کبھی اور تو کریں گا جب شریعت کے مطابق کتنا چلتے ہیں, ہم کتنے اپنے آپ کو شریعت پہ ڈال لیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ میں یا آپ میں کسی کے اندر یہ منافقت کی علامت پائی جاتی ہے. آج چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ بول دینا, وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کر دینا. وعدہ سمجھتے ہیں وعدہ کہ کسی کے ساتھ عہد کیا آپ نے, کسی کے ساتھ آپ نے عہد و پیمان کیا, توڑ دیا. ہم نے اپنے رب کے ساتھ کبھی وعدہ کیا, گناہ کر بیٹھے, رب سے عہد کیا مولا آج کے بعد یہ نہیں کروں, پھر اسی کام میں پڑ گئے تو اپنے رب کا جو وعدہ تھا وہ توڑ دیا. اپنے رب کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ توڑ دیا. ہم کئی مرتبہ نیتیں کر کے جاتے ہیں جی آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کتنی بار ہم عہد کو توڑ رہے ہیں, اپنے رب کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. کئی بار ہم نے نیت کی کہ داڑھی رکھیں گے آج کے بعد نہیں منڈوائیں, پھر ہم نے رکھی نہیں منڈواتی. اپنے نبی کے ساتھ ہم نے کتنی غداریاں کی, کتنی بے وفائیاں کی یار. کبھی سوچا ہے بیٹھ کر, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا, کبھی تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر نا, جب اکیلے میں کوئی پریشانی آ جائے نا, کوئی پیسے 2-4 لاکھ روپے ادھر ہو جائیں تو اکیلے میں بیٹھ کر جب سوچتے ہیں نا, تو کبھی دین کے بارے میں اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچ لیا کرو کہ یار میں نے سارا دن کیا کیا. جیسے رات کو بیٹھ کے سارے دن کا حساب کرتے نا, آج کتنا کمایا, آج فصل کتنی ہوئی, اتنی ہوئی تھی, نقصان کتنا ہوا, فائدہ کتنا ہوا, کاروبار کرتا تھا اتنا نفع ہوا, اتنی جناب انویسٹمنٹ کی تھی, یعنی انکم اتنی ہوئی, فائدہ کتنا ہے, نقصان کتنا ہے. جب یہ ساری باتیں بیٹھ کر سوچتے ہیں نا, کبھی دین کے بارے میں بیٹھ کر سوچا کریں یار میں نے آج اپنے رب کے فرائض کتنے ادا کیے ہیں, میں نے آج اپنے رب کے احکامات پر سارے دن میں کتنا عمل کیا ہے. میرے اوپر میرے رب نے 5 نمازیں فرض کی تھی, یار میں اپنے رب کی اگر باتیں پوری, میں نے اگر اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کیا, میں بندہ کس چیز کا بنا ہوں کامیاب, کس کام کی میری یہ زندگی کہ جو مجھے گھر سے اٹھا کر جو مجھے مسجد تک ڈالا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, کئی بندے نا بیٹھے رہتے مسجد کے قریب, جیسے اذان ہوئی دن تک سرکار یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, اور بندے تجھے رب نے بلایا ہی نہیں. اللہ اگر نہ تو کون ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں جھکنے نہ جھکنے والا. تو یہ نہ سوچ کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, بلکہ یہ سوچ کہ تیرے رب نے تجھے توفیق ہی نہیں دی اپنے گھر میں جھکنے کی. توفیق مانگ اس سے توفیق. کتنی بڑی بات کی, فرمایا جب اسے وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب اسے امانت دی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے. کتنی بری بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ شرح الصدور کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. انہوں نے آ کر عرض کی, کہا کہ ہم حج کے سفر پر روانہ تھے, ہم مقام صفا پر پہنچے تو ہمارا ایک شخص, ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا. کہا ہم نے اس کا وہیں پر دفن کا انتظام شروع کیا. کہ جب ہم نے قبر کھودی تو قبر کے اندر ایک سانپ بیٹھا تھا. کہا کہ ہم نے دوسری جگہ پر جا کر قبر کھودی, کہا وہاں بھی سانپ. تیسری جگہ پر قبر کھودی, وہاں بھی سانپ. کہا کہ حضور ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. کہ تیسری مرتبہ قبر کھود چکے, وہی سانپ ہمیں دکھائی دیتا ہے, اندر بیٹھا ہے, پوری قبر کو اس نے گھیرا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا یہ شخص امانت میں خیانت کرتا تھا, اس کی سے سزا دی جا رہی. آپ نے فرمایا جو قبریں تم نے کھودی ہیں ان میں سے کسی ایک قبر میں اس کو دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دو. آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم دنیا کی ساری زمین کھود ڈالو, جہاں بھی قبر کھودو گے وہاں تمہیں ایک سانپ بیٹھا ہوا نظر آئے گا, جو کہ اس کے
खयानत करने वाले अमल की इसको सजा दी जाए। लोगों ने उसको दफन किया, दफन करने के बाद उसके घर पहुंचे ना, उसका जो सामान था उसकी बीवी को जाकर दिया और उसकी बीवी से जाकर उसकी हालात पूछे। उन्होंने कहा ये खाने पीने की चीजें बेचा करता था और खाने पीने की चीजें बेचने के लिए जब जाता तो अपने घर के लिए चीज निकाल लेता, जितनी कम होती उसके अंदर मिलावट करके उसको बेच दिया करता था। मखलूक खुदा के साथ ये खयानत करता था। आज मैं और आप सोचें कि खुदा ना खास्ता इसी खयानत के जुर्म के अंदर मर गए, इज्जत बचाने के चक्कर में इज्जत बच जाए, इज्जत बच जाए, इज्जत दुनिया में इज्जत बचाते रहें और कब्र भी खाली हो जाएगी। आखिरत इसी आता कोई अमानत देकर गया, उसकी अमानत में खयानत ना करें। खुदा को जवाब देना है भाई, खुदा को डरे, अपने रब से डरे जो बड़ा कहार है। ये कोई पिछली उम्मतों का वाकया नहीं सुनाया, इसी उम्मत का वाकया कि कब्र में सांप मुंह खोले बैठा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमा दिया, फरमाया ये खयानत करता था, इसकी से सजा है। फरमाया दुनिया की सारी जमीन खोद डालो, जहां भी खोदोगे एक सांप तुम्हें मिलेगा। खाइन शख्स इतना बुरा है। और आज हमारा एक मुआशरा है, मुआशरा जो कि इन कामों में पड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ खयानत में लगे, एक दूसरे की अमानतों में खयानत कर। कोई शख्स था, मौत हो गया, उसकी बीवी बच्चे पीछे रह गए, वो बेवा थी, बच्चे अगर वो किसी की कफालत में हैं, अगर वो उनके साथ उनका हक अदा नहीं कर रहा तो वो खयानत कर रहा है। एक भाई था, मौत हो गया, दूसरा भाई है, अब उसके कब्जे में है पहले वाले भाई की चीजें, तो उसका हक बनता है कि उनकी जितनी भी विरासत थी वो सारी उनके हवाले करे। लेकिन चंद पैसों, चंद टक्करों की खातिर कि मैं दुनियादारों के सामने ना, मैं जनाब दुनियादारों के सामने कहीं नीचा ना हो कि सारी तो इन्हीं की थी जमीन, मैं तो दूंगा तो मेरे पल्ले तो कुछ नहीं रहेगी, तो मैं तो मलक था, मैं तो खान था, मैं तो चौधरी था, मेरा तो सारा कुछ गया। मैं तो पहले इसी जमीन के बलबोते में तो लोग मुझे खान कहते थे, चौधरी और मलक कहते थे। अब जब जमीन चली गई, ये तो वारिस, छोटे छोटे बच्चे वारिस, ये मुझसे आगे निकल जाएंगे और मेरे डेरे में तो कोई नहीं आएगा, मेरी तो डेरा डाली गई। उधर डेरा डाली तो चमका, जो कब्र तेरी कहानी होनी है वो अलग ही है। रब को जवाब देना पड़ेगा, ये बात अपने से अल्लाह से करें और अपने दिल के अंदर खौफ पैदा करें और नियत करें कि आज के बाद हम किसी की अमानत में खयानत नहीं करें। अल्लाह से डरेंगे यार, अपने रब से डरो मेरे भाई, रब से डरो, अमानतों में खयानत छोड़ दो। अल्लाह उसके रसूल के साथ भी खयानत ना करो कि जो अहकामात नबी पाक इस्लाम हुजूर कभी झूठ नहीं बोलते थे सादिक कबीर में, आज हम झूठ बोल के हुजूर के अहकामात में खयानत कर रहे हैं। हुजूर कभी गाली नहीं देते थे, आज हम गालियां देके हम खयानत नहीं कर रहे। और ये मुनाफिक की अलामतें बताई गई है, मुनाफिक की, वो बंदा मुनाफिक है कि जब किसी के साथ झगड़ा हो तो गालियां देनी शुरू कर दे, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। फरमाइए मुनाफिक की अलामत है। आओ नियत करो कि इंशाअल्लाह हम लोग मुनाफिक नहीं बल्कि सच्चे मोमिन बनेंगे। इंशाअल्लाह हम सच्चे मोमिन बनेंगे और अपनी जिंदगी को शरीयत के अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हम सबको सच्चा और पक्का मोमिन, मुखलिस, सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए।